العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیز طلبہ، حسامی کا یہ سبق ہے، صفحہ 250 کے شروع سے ہے. ایک عنوان سرخی نظر آ رہی ہے آپ کو، شراء القریب علت، رشتہ دار کا خریدنا بھی علت ہے، یعنی آزادی کے واسطے. علت للعتق. وكذلك شراء القريب علة للعتق لكن بواسطة هي من موجبات شراء. آپ نے فقہ کی کتابوں میں پہلے ایک مسئلہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، مشہور حدیث بھی ہے کہ جو کوئی شخص اپنے رشتہ دار کا مالک ہو جائے، غلام بن گیا، اس کی ملکیت میں آ گیا، رشتہ دار کے خریدتے ہی وہ غلام آزاد ہو جائے گا. من ملک ذا رحم محرم عتق علی یا عتق علی، آزاد ہو جائے گا، آزاد کر دیا جائے گا. خریدتے ہی رشتہ دار کو وہ رشتہ دار آزاد ہو جاتا ہے. کسی کا بیٹا کسی کے وہاں غلام ہے اور اس نے اس بیٹے کو خرید لیا، تو خریدتے ہی اس کا بیٹا اب غلام نہیں رہے گا، ملکیت میں آتے ہی وہ فوراً آزاد ہو جائے گا. اسی مسئلے کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، لیکن چونکہ بحث علت کی چل رہی ہے اس لیے مصنف علت کو سمجھا رہے ہیں، اور ماقبل سے علت کی بحث آ رہے، وہ علت جو مشابہ بالسبب ہو، وہ علت جو مشابہ بالسبب ہو، تو کذالک سے اسی کو تشبیہ دینا، کذالک اسی طرح، یعنی جیسے نصاب والے مسئلے میں نصاب علت مشابہ بالسبب تھا، یہ مسئلہ بھی جو شراء قریب کا رشتہ دار کا خریدنا، یہ بھی علت ہے آزادی کے واسطے، کہ خریدتے ہی وہ رشتہ دار آزاد ہو جائے گا. علت ہے لیکن مشابہ بالسبب ہے. مشابہ بالسبب کیوں ہے؟ علت تو ہونا سمجھ میں آ گیا، دیکھیں مشابہ بالسبب ہونے کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ علت اور حکم کے بیچ میں کوئی واسطہ ہو. علت اور حکم کے بیچ میں کوئی واسطہ ہو. تو شراء قریب رشتہ دار کو خریدنا آزادی کے واسطے علت ہے، لیکن بیچ میں ایک واسطہ ہے، وہ واسطہ ہے ملکیت. آدمی جب خریدے گا تو اس کا مالک ہوگا، اور مالک ہوتے ہی وہ آزاد ہو جائے گا. شراء، ملکیت اور آزادی، تو شراء اور عتق کے بیچ میں ایک واسطہ موجود ہے، اور وہ واسطہ ہے ملکیت. بیچ میں واسطے کے پائے جانے کی وجہ سے یہ بھی علت ہے اور مشابہ بالسبب ہے. دیکھیے مصنف کی عبارت، وَكَذَلِكَ شِرَاءُ الْقَرِيبِ عِلَّةٌ لِلْعِتْقِ، رشتہ دار کا خریدنا بھی علت ہے آزادی کے واسطے، لیکن ایک واسطے کے ساتھ. دیکھیں بیچ میں واسطہ آیا، واسطہ آنے کی وجہ سے یہ علت بھی مشابہ بالسبب ہے. مشابہ بالسبب ہونے کی ماقبل میں ایک پہچان آئی کہ وہ زمان کی طرف منسوب ہو، یا وہاں پر بھی کوئی واسطہ ہو، جیسے مسئلہ زکوٰۃ میں نصاب سے محض زکوٰۃ واجب نہیں بلکہ نما پایا جائے تو نما تک اس کو مؤخر کیا، حولان حول تک مؤخر کیا، ایک زمان تک، ایک ایسے وصف تک جو خود مستقل بالذات نہیں، یعنی نما تک. یہاں پر جو شراء قریب
رشتہ دار کو خریدا، خریدتے ہی آزاد ہو جائے گا، خریدنے کی وجہ سے ملکیت پیدا ہوگی اور ملکیت کے بعد عتق اور آزادی ثابت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکہ کا لفظ حدیث میں استعمال کیا ہے، من ملک ذا رحم محرم۔ تو شرع قریب اور عتق کے بیچ میں ایک واسطہ ہے، وہ واسطہ ہے ملکیت، جس کا وجود شرع کی وجہ سے ہوا ہے۔ دیکھیں شرع القریب علت للعتق لیکن بواسطۃ، لیکن ایک واسطے کے ساتھ، اور وہ واسطہ من موجبات شرع، خریدنے کے واسطے سے ہے، خریدنے کے مقتضیات میں سے ہے، خریدنے کی وجہ سے ملکیت کا وجود ہوا، وہ الملک، اور موجبات شرع میں سے ملکیت ہے۔ فکان علتا یشبہ السبب، لہذا یہ بھی علت ہے اور سبب کے مشابہ ہے۔ تو یہ کذالک کو جو تشبیہ دی گئی ما قبل کے ساتھ، وہ علت جو مشابہ بالسبب ہو۔ ایک مثال دے کر اور سمجھا رہے ہیں حضرت مصنف رحمت اللہ علیہ کہ جہاں پر بیچ میں واسطہ ہوتا کر رمی، رمیون تیر مارنا، اس مثال کو بھی آپ سمجھیں، کوئی کسی کو تیر مارتا ہے تو یہ رمی علت ہے قتل کے واسطے، مر گیا وہ آدمی۔ رمی تیر پھینکنا علت تو ہے قتل کے واسطے، لیکن وہاں پر بیچ میں ایک واسطہ ہے، اور وہ ہے تیر کا صحیح نشانے پر لگنا اور پھر مرمی الیہ تک پہنچ جانا۔ یہ بیچ میں واسطہ ہے، صحیح نشانہ مرمی الیہ تک پہنچنا، جس کی طرف تیر پھینکی گئی اس تک پہنچنا، صحیح نشانہ لگنا، یہ بیچ میں واسطہ ہے۔ اس واسطے کی وجہ سے رمی قتل کے واسطے علت تو ہے لیکن مشابہ بالسبب ہے۔ یہ مثال دے کر سمجھایا، یہی حال ہے شرع قریب کا۔ الحمدللہ یہ ہو گیا، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر سے مختصراً سمجھاتا ہوں، رشتہ دار کو خریدنا یہ علت ہے اور مشابہ بالسبب ہے۔ مشابہ بالسبب اس لیے کہ بیچ میں ایک واسطہ ہے، اور وہ واسطہ کا وجود خریدنے کی وجہ سے ہے، خرید اور شرع کے مقتضیات میں سے ہے، وہ ملکیت ہے بیچ میں، خریدنے کی وجہ سے ملکیت ثابت ہوگی، ملکیت کی وجہ سے عتق اور آزادی ثابت ہوگی۔ اس کو مثال سے سمجھ، جیسے رمی قتل کے واسطے علت ہے لیکن بیچ میں ایک واسطہ ہے، وہ ہے اصابت السہم، تیر کا صحیح نشانے پر لگنا، مرمی الیہ تک پہنچنا جس کی طرف تیر کو پھینکا گیا ہے، کررمی۔ آگے کی عبارت بھی سمجھ لیں، اسی شرع قریب سے علت ہے، وَإِذَا تَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِوَصْفَيْنِ مُؤَثِّرَيْنِ كَانَ آخِرُهُمَا وُجُودًا وَإِذَا تَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِوَصْفَيْنِ مُؤَثِّرَيْنِ، جب حکم کا تعلق دو مؤثر وصف سے ہو تو كَانَ آخِرُهُمَا وجوداً علتاً حکماً، تو اس میں اخیر میں پایا جانے والا حکماً علت کہلائے گا۔ ترجمہ پھر سے دیکھیے، جب حکم کا تعلق دو مؤثر وصف سے ہو تو اخیر میں پایا جانے والا حکماً علت ہوگا، اس لیے کہ حکم کی نسبت اسی کی طرف کی جائے گی اس کے راجح ہونے کی وجہ سے پہلے کے اوپر، بالوجود حکم کے پائے جانے کے وقت کی وجہ سے عندہ اس اخیر وصف کے پائے جانے کے وقت، اور وہ معنن بھی علت ہے اس لیے کہ وہ اس میں مؤثر ہے۔ یہ کیا ہے؟ وَإِذَا تَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِوَصْفَيْنِ مُؤَثِّرَيْنِ، اس کو سمجھنا ہے۔ اوپر آپ نے دیکھا رشتہ دار کو خریدنا آزادی کا سبب ہے، رشتہ دار کا مالک ہو جائے آدمی، غلام تھا کسی اور کے پاس، اب اپنی ملکیت میں آ گیا تو آزاد ہو جائے گا۔ تو آزادی کی علت دو چیزیں ہیں، نمبر ایک ملکیت، نمبر دو قرابت۔ دیکھ رہے، محض ملکیت سے فوراً غلام آزاد نہیں ہوتا، آدمی خریدتا اس لیے نہیں کہ آزاد ہو،
اور محض قرابت کی وجہ سے بھی آزادی نہیں ہوتی. دونوں چیزیں جب جمع ہو جائیں، ملکیت اور قرابت، تب جا کے غلام آزاد ہوگا. رشتہ دار غلام بنا تھا، اب اس کا مالک ہو گیا، ملکیت اور قرابت دونوں پائی گئی. یا کوئی کسی غلام کا مالک بنا تھا، ابھی تک مجہول النسب مشہور تھا، لیکن اب تحقیق ہوئی تو معلومہ کرے وہ جس کو غلام بنا رکھا تھا، جس کو مجہول النسب سمجھ رہا تھا، وہ تو اپنا بیٹا ہے. یا اور اس سے کوئی رشتہ داری ثابت ہو گئی، محرمیت کی رشتہ داری، آزاد ہو جائے گا قرابت ثابت ہوتے ہی. تو آزادی کی یہ دو علتیں، دو وصفیں، ملکیت اور قرابت، دو وصف مؤثر. اور مصنف یہ کہہ رہے کہ اس میں جو اخیر میں پایا جائے، جو وصف اخیر میں پایا جائے، اس کو حکمن بھی علت بولیں گے اور معنن بھی بولیں گے. جو اخیر میں پایا جائے، ملکیت اخیر میں پائی جائے یا قرابت اخیر میں پائی جائے. مثال کے طور پر آپ کا بیٹا کسی کے پاس غلام بنا ہوا ہے، آپ نے اس کو خرید لیا، خریدتے ہی بیٹا اب آزاد ہو جائے گا. یہاں پر قرابت تو پہلے سے، ملکیت بعد میں پائی گئی، اخیر میں ملکیت پائی گئی. تو یہ ملکیت آزادی کے واسطے حکمن بھی علت ہے اور معنن بھی علت ہے. حکمن اس لیے کہ اس کے پائے جاتے ہی فوراً حکم پایا جائے گا، آزادی واقع ہو جائے گا، اور معنن اس لیے کہ ملکیت اب جب پائی گئی تو وہی آزادی میں مؤثر ہے. جی، جو بھی اخیر میں پایا جائے، یہاں پر ملکیت اخیر میں پائی گئی، بیٹا غلام بنا ہوا تھا. ایسا بھی ہو سکتا ہے قرابت بعد میں پائے جائے، رشتہ داری بعد میں ظاہر ہو. مثلا آپ نے غلام کو خریدا، اس کا نسب نہیں معلوم تھا، مجہول النسب، آپ نے خرید تو لیا، جب آ گیا اپنے پاس، تحقیق ہوئی تو معلوم پڑا کرے یہ تو میرا بیٹا ہے. قرابت یہاں پر بعد میں ہے، ملکیت پہلے ہے، تو اب بھی آزاد ہو جائے گا. یہاں پر قرابت یہ وصف بعد میں پائے گیا، اس بعد میں وصف پائے جائے گا قرابت کو حکمن بھی علت مانیں گے اور معنن بھی علت مانیں گے. اسی کو مصنف نے سمجھایا ہے جب حکم کا تعلق دو مؤثر وصف سے ہو. جیسے یہیں پر مسئلہ عتق میں دو مؤثر وصف سے اس کا تعلق ہوتا ہے، ملکیت سے اور قرابت سے. تو ان میں سے جو چیز اخیر میں پائی جائے وہ حکمن علت ہے. اخیر میں ملکیت پائی گئے، اور عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، قرابت پہلے سے موجود ہوتی ہے، رشتہ داری، ملکیت بعد میں پائی جاتی ہے. تو ملکیت جو اخیر میں پائی جائے وہ حکمن علت ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے ملکیت پہلے سے ہو اور قرابت کا وجود بعد میں ہو. اخیر میں پائے جانے والا حکمن علت ہے، لأن الحکم یضاف الیہ لرجحانہ علی الاول، اس لیے کہ حکم کی نسبت اسی کی طرف، یعنی اخیر میں پائے جانے والے کی طرف نسبت کی جائے گی، اس کے پہلے کے اوپر راجح ہونے کی وجہ سے. حکم کے وجود کے اعتبار سے عندہ اس اخیر وصف کے پائے جانے کے وقت. اور یہ معنن بھی مؤثر، اور معنن بھی یہ علت ہے اس لیے کہ یہ مؤثر ہے. تو اصل اخیر والا وصف ہے جو بات، چونکہ عتق کا وجود اخیر والے وصف کے پائے جانے کے وقت، تو وہ حکمن بھی علت اور معنن بھی علت ہے. اور جو پہلا والا وصف ہے اس کو مصنف فرمائیں گے وَلِلْأَوَّلِ شِبْهَةُ الْعِلَلِ، اور پہلے کو علت کے ساتھ مشابہت ہے. آگے کے صفحے پر وہ عبارت ہے، تھوڑی سی عبارت ہے اس لیے اس کو نہیں پلٹا. وَلِلْأَوَّلِ شِبْهَةُ الْعِلَلِ، اور پہلے کو علت کے ساتھ مشابہت ہے پہلے والا. اور اخیر میں جو پایا گیا وہ حکمن بھی علت ہے اور معنن بھی علت ہے. اس مسئلے کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں. ایک مرتبہ اور سمجھاتا ہوں. آزادی کے لیے دو چیزیں چاہیے، ملکیت اور قرابت، دونوں مؤثر ہیں آزادی میں. مصنف فرما رہے جو اخیر میں پایا جائے وہ حکمن بھی علت کہلائے گا اور معنن بھی کہلائے گا. حکمن بھی اور معنن بھی. مثلا پہلے سے ایک بیٹا غلام بنا ہوا تھا، ہم نے خرید لیا، ملکیت بعد میں پائی گئی، تو ملکیت آزادی کے واسطے حکمن بھی علت، کہ جیسے ملکیت ہوگی حکم کا وجود ہوگا، اور معنن بھی اس لیے کہ وہ مؤثر ہے. یہ دونوں باتیں ہو گئی. اگر کبھی قرابت بعد میں ثابت ہو تو قرابت ہی کو حکمن اور معنن علت کہیں گے. اس میں ایک علت کی نئی قسم بھی آ گئی، جو علت کی 7 قسمیں آپ کو بتائی گئی تھی. ایک تو علت کاملہ، اسمن بھی علت ہو، معنن بھی علت ہو اور حکمن بھی علت ہو. اور یہ علت اس کے بعد کبھی ایک اعتبار سے علت ہونا موجود ہے،
ابھی تک ماقبل میں کئی مثالیں آئی، وہاں پر اسمن بھی علت ہے، مانن بھی علت ہے، لیکن حکمن نہیں تھا، حکم مؤخر ہو گیا. لیکن یہ قسم ایسی ہے شرائع قریب والی اور اخیر میں پائے جانے والے وصف کی وجہ سے یہ حکمن علت ہے اور مانن نہیں، لیکن اسمن نہیں ہے. چونکہ قرابت کو آزادی کے لیے وضع نہیں کیا گیا یا ملکیت کو آزادی کے واسطے وضع نہیں کیا گیا، تو اسمن علت نہیں ہے، البتہ معنن ہے اور حکمن ہے. اچھی طرح ذہن نشی کر لیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے. وَلِلْأَوَّلِ شِبْهَةُ الْعِلَلِ، یہ عبارت چھوٹا سا ٹکڑا آگے کے صفحے پر ہے، چھوٹا سا ٹکڑا تھا اس لیے نہیں پلٹا. اور گزشتہ جو کل کا سبق تھا اس کے تعلق سے ایک چھوٹی سی وضاحت ہے کہ ایک جگہ پر سبقت لسانی ہو گئی ہے اور وہاں پر یہ کہہ دیا گیا بالکل اخیر میں 9 منٹ 15 سیکنڈ پر ایک لفظ آیا تھا کہ مرض کی وجہ سے بیماری، یہ لفظ آ گیا تھا، وہاں پر ہونا چاہیے مرض کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے. مرض کی وجہ سے بیماری نہیں، وہ سبقت لسانی، مرض کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے. مرض الموت کا جو ذکر تھا اس کی وضاحت میں یہ بات آئی تھی، اس کو صحیح کر لیں آپ سبقت لسانی کو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.